نسرین خالہ مجھے کمرے میں لے گئی اور مجھے کہنے لگی، اگر تجھ میں مردانگی ہے تو مجھے حاملہ کرو، میرے شوہر سے تو کچھ ہوتا نہیں۔ میں نے بھی پھر 4 بار اس کی میرا نام اریان ہے اور میں یونیورسٹی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا طالب علم ہوں۔ میری والدہ جن کا نام بیگم شائستہ ہے ایک اسکول میں پڑھاتی ہیں۔ اس دن وہ کافی خوش تھیں کیونکہ ان کی بچپن کی ایک قریبی سہیلی برسوں بعد ان سے ملنے آ رہی تھی۔ امی نے کچن سے آواز لگائی، اریان بیٹا ذرا جلدی سے تیار ہو جاؤ، میری سہیلی نسرین خالہ آنے والی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ بھی ہمیشہ کی طرح ایک روایتی سی ملاقات ہوگی، وہی پرانی باتیں، وہی بچپن کے قصے اور وہی بوریت۔ مجھے لگا کہ امی اور ان کی سہیلی بیٹھ کر ماضی کی یادیں تازہ کریں گی اور میرا وہاں کوئی کام نہیں ہوگا۔ میں اسی اکتاہٹ کے ساتھ نیچے ہال میں آیا، لیکن جیسے ہی گھر کی گھنٹی بجی اور میں نے دروازہ کھولا میرے ہوش اڑ گئے۔ سامنے کھڑی شخصیت وہ نہیں تھی جس کا میں نے تصور کیا تھا۔ نسرین خالہ کے ساتھ ایک ایسی لڑکی بھی تھی جس نے پہلی ہی نظر میں میری تمام توقعات بدل کر رکھ دیں۔ جب نسرین خالہ اندر داخل ہوئیں تو چند لمحوں کے لیے جیسے میرا سانس رک گیا۔ وہ میری والدہ سے عمر میں کافی چھوٹی تھیں، تقریباً 38 یا 39 سال کی ہوں گی، لیکن ان کے چہرے پر وقت کا کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا۔ ان کی پرکشش شخصیت، گہری آنکھیں اور پراعتماد انداز ایسا تھا کہ پہلی نظر میں وہ میری امی کی ہم عمر دوست لگتی ہی نہیں تھیں۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولیں، تو یہ اریان ہے۔ جب میں نے آخری بار تمہیں دیکھا تھا تو تم محض ایک چھوٹے سے بچے تھے اور اب تو تم ماشاءاللہ ایک مکمل جوان آدمی بن گئے ہو۔ میں نے احترام سے سلام کیا اور کہا، خالہ جی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، آپ کو خوش آمدید۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا ہنسی اور دھیمی آواز میں کہا، مجھے خالہ مت کہو، میں تمہاری امی کی دوست ضرور ہوں، مگر تم مجھے بس میرا نام لے کر پکار سکتے ہو۔ اس شام باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ ان کی زندگی کافی نشیب و فراز سے گزری ہے۔ 5 سال پہلے ان کی طلاق ہو گئی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو اب بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ وہ خود ایک کامیاب اور اپنا ایک چھوٹا سا دفتر چلاتی تھیں۔ ان کی باتوں میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور تھوڑی سی اداسی تھی جس نے مجھے متاثر کیا۔ ایک ہفتے بعد جب میں یونیورسٹی کی لائبریری سے گھر واپس آ رہا تھا، اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ میں نے قریب ہی ایک کیفے دیکھا اور بارش سے بچنے کے لیے وہاں چلا گیا۔ وہاں ایک کونے میں نسرین کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کسی پروجیکٹ میں مصروف تھیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے انہیں ان کے نام سے پکارا، نسرین۔ انہوں نے سر اٹھایا اور مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک دوستانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اریان تم جہاں کیسے؟ میں نے بتایا کہ بارش کی وجہ سے رکنا پڑا۔ انہوں نے فوراً مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی اور کافی کا آرڈر دیا۔ اس دن کیفے میں ہماری پہلی باقاعدہ گفتگو ہوئی۔ میں نے انہیں اپنے سافٹ ویئر پروجیکٹس کے بارے میں بتایا اور انہوں نے اپنے ڈیزائنز اور خوابوں کا ذکر کیا۔ باتوں کے دوران انہوں نے میری تعریف کرتے ہوئے کہا، اریان تمہاری سوچ اپنی عمر کے لحاظ سے بہت پختہ ہے، تم چیزوں کو بہت گہرائی سے سمجھتے ہو۔ ان کے ان الفاظ نے میرے اندر ایک نیا اعتماد پیدا کر دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھے کوئی چھوٹا بچہ نہیں بلکہ اپنی طرح ایک سمجھدار انسان سمجھ رہی ہیں۔ اسی ملاقات کے بعد ہمارے درمیان میسیجز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک رات جب میں کافی اداس تھا، میں نے نسرین کو میسج کیا، آج یونیورسٹی میں میرا سب سے اہم پروجیکٹ ریجیکٹ ہو گیا، بہت برا لگ رہا ہے۔ نسرین نے فوراً جواب دیا، ہار ماننا کسی مسئلے کا حل نہیں، یہ تو سیکھنے کا ایک حصہ ہے۔ کل میرے آفس آؤ، میں تمہیں اپنا وہ پہلا ڈیزائن دکھاؤں گی جو بری طرح ریجیکٹ ہوا تھا، شاید تمہیں ہمت ملے۔ اگلے دن میں ان کے دفتر گیا جہاں انہوں نے اپنی ناکامیوں کی کہانیاں سنا کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ ان کی باتوں میں ایسا سکون تھا کہ میرا سارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ نسرین کی موجودگی میرے لیے ہمت کی علامت بنتی جا رہی تھی۔ گھر میں میری امی نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ میں اب اکثر نسرین کا ذکر کرتا ہوں۔
ایک دن انہوں نے چائے پیتے ہوئے بڑے پیار سے پوچھا، "ارے کیا بات ہے؟ تمہیں نسرین سے باتیں کرنا بہت پسند آنے لگا ہے؟" میں نے تھوڑا گھبرا کر جواب دیا، "امی، اصل میں وہ بہت سمجھدار ہیں، ان سے بات کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔" امی کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی اور وہ بولیں، "ہاں، وہ واقعی بہت اچھی اور مخلص انسان ہے، مگر بیٹا یاد رکھنا، وہ میری بہترین سہیلی ہے۔ اس کا احترام ہمیشہ تمہاری پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔" امی کی اس بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میرے دل میں نسرین کے لیے جو جگہ بن رہی تھی، کیا وہ صرف احترام تھا یا کچھ اور؟ اسی ہفتے نسرین نے مجھے ایک آرٹ ایگزیبیشن میں چلنے کی دعوت دی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنی امی سے جھوٹ بولا کہ مجھے یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ ایک اسائنمنٹ مکمل کرنی ہے۔ اس نمائش میں ہم پہلی بار کسی تیسرے کی موجودگی کے بغیر بالکل اکیلے ملے۔ نسرین نے مجھے ہر تصویر اور ہر پینٹنگ کے پیچھے چھپی کہانی اتنے خوبصورت انداز میں سنائی کہ میں نسرین کا ہو کر رہ گیا۔ جب نمائش ختم ہوئی تو باہر نکلتے ہوئے نسرین نے میری طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، "تمہیں پتہ ہے ارے آج تمہارے ساتھ وقت گزار کر مجھے دلی سکون ملا ہے۔" میں نے خود کو بہت ہلکا محسوس کیا ہے۔ اگلے 1 مہینے تک ہماری ان خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ میں اب یہ جان چکا تھا کہ نسرین کے لیے میرے دل میں جو جذبات ہیں وہ صرف دوستی یا احترام تک محدود نہیں رہے۔ میرے لیے اب اس حقیقت سے نظریں چرانا مشکل ہو رہا تھا کہ میں اسے پسند کرنے لگا ہوں۔ ایک دن ہم ایک پرسکون پارک میں بیٹھے تھے جب میں نے ہمت جمع کی اور اس سے پوچھ ہی لیا، "نسرین، کیا تمہیں کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری یہ دوستی اب محض ایک عام سی دوستی نہیں رہی؟" میری بات سن کر نسرین نے ایک گہری سانس لی اور کافی دیر خاموش رہی، پھر بولی، "ہاں ارے مجھے محسوس ہوتا ہے، مگر دیکھو، حقیقت بہت تلخ ہے۔ میں تم سے تقریباً 20 سال بڑی ہوں۔ میری زندگی کے اپنے تجربات ہیں۔ میں تمہاری ماں کی بہترین سہیلی ہوں۔ یہ سب اتنا الجھا ہوا اور مشکل ہے کہ اس کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔" میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور بڑے یقین سے کہا، "میں ان سب حقیقتوں کو جانتا ہوں، مگر کیا ہم اپنے ان جذبوں کی خاطر حالات سے لڑ نہیں سکتے؟" آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک دن میری امی نے میرے فون پر نسرین کا میسج دیکھ لیا۔ وہ حیرت اور غصے سے مجھ پر برس پڑیں۔ "ارے یہ سب کیا ہے؟" میں نے مزید جھوٹ بولنا مناسب نہ سمجھا اور سچ کہہ دیا، "امی، میں نسرین سے محبت کرتا ہوں۔" میری بات سن کر وہ ہکا بکا رہ گئیں۔ "میری دوست، وہ تم سے عمر میں اتنی بڑی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟" اسی شام انہوں نے نسرین کو گھر بلایا اور دونوں کے درمیان کافی تلخ کلامی ہوئی۔ امی نے اسے طعنہ دیا، "تم میری بہترین سہیلی تھی، تم نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ کیا کیا؟" نسرین نے بڑے حوصلے سے جواب دیا، "شائستہ، میں نے تمہارے بیٹے کو مجبور نہیں کیا، یہ ہمارا باہمی فیصلہ تھا۔" امی کے دباؤ پر نسرین نے مجھ سے ملنا اور بات کرنا بند کر دی۔ میں اندر سے ٹوٹ گیا تھا، نہ کچھ کھاتا نہ پیتا۔ میری گرتی ہوئی صحت دیکھ کر امی پریشان ہو گئیں۔ ان کی بہن یعنی کہ میری خالہ نے انہیں سمجھایا کہ اگر دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں تو عمر محض ایک عدد کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ آخرکار امی کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے نسرین کو دوبارہ بلایا اور اپنی تلخی پر معافی مانگی۔ "اگر تم دونوں واقعی ایک دوسرے کے لیے مخلص ہو تو میں تمہارے راستے کی دیوار نہیں بنوں گی۔" امی کی رضامندی کے بعد میرے والد عمران صاحب سے بات ہوئی۔ وہ شروع میں بہت غصے ہوئے، لیکن میرا اصرار دیکھ کر نسرین سے ملنے پر راضی ہو گئے۔ نسرین کی شخصیت اور پختہ گفتگو سے وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے کہا، "لڑکی تو بہت اچھی ہے، لیکن تم دونوں کا راستہ آسان نہیں ہوگا۔" خیر کچھ ہی دنوں میں انہوں نے بھی ہاں کر دی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ نسرین کا بیٹا بھی امریکہ سے آیا اور اس نے اپنی ماں کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ شادی کی ایک چھوٹی اور پروقار تقریب ہوئی جہاں میرے والد نے سب کے سامنے کہا، "محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی، محبت بس محبت ہوتی ہے۔" آج ہم ایک نئی اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ نسرین نے اپنا ایک ڈیزائن سکول کھول لیا ہے اور میں اپنے سافٹ ویئر کیریئر میں مصروف ہوں۔
ایک دن میں نے دیکھا امی اور نسرین صحن میں بیٹھی ساتھ چائے پی رہی تھیں۔ امی مسکرا کر بولیں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری سہیلی میری بہو بن جائے گی۔ نسرین نے ان کا ہاتھ تھام کر جواب دیا، اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اپنی دوست کے بیٹے میں اپنا جیون ساتھی مل جائے گا۔